ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کما علمنا نحمده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأصفياء البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحسبة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء دونوں جہاں کی دولہا ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. لا کہتے نہیں کسی سائل کو وہ، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، لا کہتے نہیں کسی سائل کو وہ، ان سے عیدی میں شفاعت مانگیے. آج عید الفطر ہے. سب سے پہلے یہ گنہگار گدائے اختر فقیر قادری اپنی جانب سے اور مسجد کے تمام اراکین، اسٹاف اور ہمارے تمام سنی سے العقیدہ نمازیوں کی طرف سے ایک دوسرے کو عید المبارک تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ تعالیٰ اس عید سعید کو سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور عبادتوں کو، ذکر و اذکار کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے دل کی صفائی حاصل کی. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا. فصلی، نماز ادا کی. تو گویا وہ شخص کامیاب ہے جس نے دل کا تزکیہ حاصل کیا، دل کی صفائی حاصل کی. تو اصل کامیابی دل کو صاف کرنا ہے، اور خوشی کامیابی پر ہی ہوتی ہے. آج کے دن خوشی منانا مستحب ہے، اور خوشی ہر شخص جانتا ہے کہ کامیابی پر ہی ہوتی ہے. اور کامیابی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے دل کو صاف کیا، اپنے رب کے نام کو یاد کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے. جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے. وہ فرشتے زمین پر تشریف لانے کے بعد گلیوں اور جتنے راستے ہیں ان کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح آواز دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا،
بڑے سے بڑے گناہ معاف فرمانے والا ہے، پھر اللہ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ گویا اس وقت رب کی رحمتیں ہمیں آواز لگا رہی ہیں کہ سرکار نے فرمایا جب عید کی صبح ہوتی ہے تو صبح تو ہے بھی، اس وقت گویا اللہ کی رحمتیں ہم گنہگار بندوں کو یہ آواز لگا رہی ہیں، اے میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، نماز عید میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں مانگو گے تو میں اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر کروں گا، یعنی دیکھوں گا تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ بس اے میرے بندو، اب تم اپنے گھروں کی طرف مغفرت پا کر کے لوٹ جاؤ، مغفرت پا کر کے لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ وہ عید الفطر میں آنے والوں کو کہتا ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کی کس قدر بارش ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے جتنی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کی ہو رہی ہے تو شیطان یہ سب دیکھ کر کے آگ بگولا ہوتا ہے کہ آج اس کی رحمتیں اس کے بندوں پر برس رہی ہیں۔ آج اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اے میرے بندو، تم مغفرت پا کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تم آئے تھے گنہگار، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب بخشش پا کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ سب تو بخشش پا کر کے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، شیطان کب چاہتا ہے کہ یہ بخشے جائیں، شیطان کب چاہتا ہے کہ یہ بخش دیے جائیں، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سب بخش دیے گئے اور یہ اپنے گھروں کو بخشش پا کر کے لوٹ رہے ہیں تو شیطان چلا چلا کر کے روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر کے تمام شیاطین اس کے آس پاس جمع ہو کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں غضبناک ہیں؟ وہ کہتا ہے افسوس، اللہ نے آج کے دن امت محمد کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم سب مل کر کے ان لوگوں کو لذات کے اندر اور نفسانی خواہشات کے اندر مشغول کر دو۔ شیطان پھر اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ عید کے دن شیطان جس طرح سے اپنی چالوں کو بچھاتا ہے، افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان ان چالوں کے اندر پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مغفرت پا کر کے لوٹنے والے بندے نماز عید کے بعد جا کر کے سینما گھر کا رخ کرتے ہیں۔ یہ شیطان کی چال نہیں تو اور کیا ہے؟ جب شیطان نے دیکھا کہ تمہیں بخش دیا گیا، اسے گوارا ہی نہیں ہوا کہ تم بخش دیے جاؤ۔ کیوں ایک دن بھی تم اس حالت میں رہو کہ تمہارے گناہ بخشے رہیں، تمہیں معاف کر دیا جائے؟ کیوں ایک دن بھی تم اس حالت کے اندر رہو؟ اس نے سارے چیلوں کو چھوڑ دیا، اپنی جالوں کو بچھا دیا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان بچے نماز عید کے بعد فارغ ہو کر کے پھر وہ سینما گھر کا رخ کرتے ہیں، طرح طرح کے بیہودہ اڈوں پر جاتے ہیں۔ یہ سب شیطانی چالیں ہیں آج کے دنوں کے اندر۔ شیطان گناہ کرواتا ہے، شیطان طرح طرح کے بیہودہ کام کرواتا ہے، فضول خرچی کرواتا ہے۔ صدقہ فطر جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے۔ صدقہ فطر کی کم سے کم مقدار 100 روپیہ رکھی جاتی ہے۔ اگر ایک سال کہہ دیا جائے اس سال 110 روپیہ ہے تو ہمارے کچھ نوجوان بچے سوال کرتے ہیں اس سال 10 روپیہ بڑھ گیا۔ افسوس یہ ہے کہ وہی ہزاروں روپیہ جا کر کے آج کے دن جو ہے وہ سینما ہال کے اندر خرچ کر کے آتے ہیں۔ کسی غریب بچے کے ہاتھ میں آج ہم سے 50 روپیہ عیدی رکھنا نہیں ہوتا ہے، کسی غریب کو دے دیں اتنا پیسہ۔ تو میرے عزیزو، میں خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، میرے پیارو، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، یہاں آئے ہو، یہاں سے جب جاؤ گے تو بخش دیے جاؤ گے، اور یہ تم سے اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے لوٹ جا اپنے گھر کی طرف، میں نے تجھے بخش دیا ہے، لوٹ جا تو اپنے گھر کی طرف، اس حالت میں لوٹ کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہے۔
اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے راضی رہیں. اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ کسی کا محتاج تھوڑی ہے، لیکن وہ اتنا کرم کرتا ہے اپنے بندے پر. وہ خود کہتا ہے میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. اس حالت میں تو اپنے گھر کی طرف لوٹ. اب بتاؤ میرے نوجوانوں، تم اپنے رب کو راضی کر کے لوٹ رہے ہو. شیطان تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم اپنے رب کو راضی کر کے لوٹو. اور کچھ نام نہاد مسلمان آج ہی کے دن پکچر ریلیز کرتے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو یار میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، یہ سب یہودی چال ہے. یہودیوں کی سب سے بڑی سازش، باقاعدہ یہودی اڈا اسرائیل کے اندر باقاعدہ بورڈ ہے. پوری دنیا کے اندر کس طرح سے مسلمانوں کے اندر تباہی اور گناہ کو پھیلانا ہے، وہ اپنے بورڈ کے اندر سارا کچھ کام کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک جو ہے ٹائم پاس ہے، ایک وقت کو جو ہے گنوانا ہے؟ نہیں، یہ پوری ایک سازش کے تحت چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک لمحہ بھی اس حالت میں نہ رہنے دو کہ وہ اللہ سے راضی رہے اور اللہ ان سے راضی رہے. آج عید الفطر ہے، اللہ ہم سے کتنی بڑی دولت. میں کوئی اور روایت نہ بھی پیش کروں تو یہ روایت کافی ہے کہ اللہ فرماتا میرے بندے تو اپنے گھر کی طرف لوٹ جا اس حالت میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے. جس رب نے کھلانا ہے، جس رب نے پلانا ہے، اگر وہ راضی ہو جائے تو بتاؤ پھر ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ کچھ نہیں چاہیے ہمیں، اس لیے کہ وہی ہے جو سب کچھ دینے والا ہے، وہی ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا. اور وہ کہتا ہے میرے بندے تو لوٹ جا اپنے گھر کی طرف، تو فکر نہ کرنا، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش کروں گا، میرے عزیزو آج عید کا دن ہے، خدا کے واسطے آج کے دن کو وعید نہ بنائیں، سزا کا دن نہ بنائیں. اس لیے فرمایا گیا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہنے ہوں، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر جائے. حقیقت میں عید اسی کی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر جائے. اس لیے عید اس طرح سے منائے. ہمارے اکابر بزرگان دین نے اسی طرح سے عید منایا ہے. کون نہیں جانتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنہیں فرمایا ہو اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کر کے بھیجتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. کون نہیں جانتا سیدنا فاروق اعظم کے کہ حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. انبیاء رسول کے بعد سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر، ان کے بعد ہی جس کا درجہ ہے اسے دنیا عمر فاروق اعظم کہتی ہے. کتنے عظیم ہیں. عید کے دن رو رہے ہیں. کسی نے کہا حضور آج عید کا دن ہے، رونا کیسے؟ فرمایا ہاں ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید. آج عید کا دن بھی ہے اور سزا کا دن بھی ہے. فرماتے جس کے نماز روزے قبول ہو گئے آج اس کے لیے عید کا دن ہے، اور جس کی نمازیں جس کے روزے اس کے منہ پہ مار دیے گئے آج اس کے لیے سزا کا دن ہے. اور عمر کو تو پتا ہی نہیں ہے انا لا ادری من المقبولین او من المطرودین، عمر کی نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں قبول ہوئی ہیں. جب عمر کو پتا ہی نہیں ہے کہ عمر کی نمازیں روزے تلاوت یہ قبول ہوئے یا نہیں، تو عید تو اس کے لیے ہے جس کی نمازیں قبول ہوئی، جس کے اعمال قبول ہو گئے. اور مجھے نہیں پتا کہ میرے عمل قبول ہوئے یا نہیں قبول ہوئے، اس لیے میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں. یہ ہمارے اکابرین تھے کہ اس طرح سے وہ عید منایا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے عید کے دن جو ہے پرانی قمیص پہنی. تو آپ نے جب اپنے بیٹے کی پرانی قمیص کو پہنے ہوئے دیکھا تو رو پڑے. تو بیٹے نے عرض کی پیارے بابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اے میرے بیٹے مجھے اندیشہ ہے آج عید کے دن جب تمہیں لڑکے پرانی قمیص میں دیکھیں گے تو کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے. تو بیٹے نے کہا اے میرے والد گرامی دل تو اس کا ٹوٹے جو اللہ کو منانے میں ناکام رہا ہو. دل اس کا ٹوٹے جو اللہ کو راضی کرنے میں ناکام رہا ہو. دل تو اس کا ٹوٹے جس کی نمازیں قبول نہ ہوئی ہوں. دل تو اس کا ٹوٹے جس کے روزے قبول نہ ہوئے ہوں. مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے طفیل مجھ سے راضی ہے اور میرے عمل کو قبول فرمانے والا ہے، اس لیے میرا دل نہیں ٹوٹے گا. یہ سن کر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی. اسی طریقے سے میں ایک بات پیش کر کے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. دنیا جانتی ہے اس عظیم ذات کو
جسے پیر پیراں میر میراں شہنشاہ بغداد قطب الاقطاب فرد الافراد ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے. کیا کمی ہے اس دیار کے اندر؟ امام فرماتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. یعنی اگر ان کی رحمت ہمارے شامل ہو جائے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے کل عید ہے، سب خوش ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت بچا کر کے لے کر کے جائے گا، عبد القادر کے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا. بتائیں جس کے صدقے ہمارا ایمان بچ رہا ہے. وہ سرکار غوث اعظم فرماتے جس دن عبد القادر اپنا ایمان دنیا سے بچا کر کے لے کر کے جائے گا وہ میرے لیے عید کا دن ہوگا. یہ غلام بھی انہی کا ہے، غلام غوث. یہ عبد القادر بھی کہتا ہے جس دن اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر انتقال ہوگا وہی دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. جس دن مسلک اعلی حضرت پر انتقال ہوگا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. میرے عزیزو، آپ کو نئے کپڑے پہننے سے کوئی منع نہیں کرتا. اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو پہنے، اللہ کا شکر ادا کرے، ہے نا. سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص پھٹے پرانے لباس میں جا رہا تھا تو حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو فرمایا اس لباس میں کہاں، ہاں یہاں فقیر بن کر کے آئے، جھولیاں بھری جاتی ہیں. تو پھر بعد میں دیکھا کہ ایک بادشاہ آیا بڑے ہی ٹھاٹ لباس کے اندر، عالیشان لباس میں. کہا تم اس لباس میں؟ اس نے کہا ہاں سب کچھ حضور کا ہی دیا ہوا ہے، آج پہن کر کے انہی کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ سرکار دیکھیں جو کچھ آپ نے عطا فرمایا تھا آپ کا غلام کیسا لگ رہا ہے. تو انداز اپنے اپنے ہوتے ہیں. پہنو، کپڑے پہننے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے. آپ سب سے گزارش یہ کرتا ہے فقیر قادری، وقت کافی ہو رہا ہے، خصوصی گزارش کرتا ہے، میں اپنے خاص نوجوان بچوں سے گزارش کروں اللہ کے واسطے، جب تم یہاں سے جا رہے ہوگے نا تمہارا مولا تم سے راضی ہو جائے گا. کیا یہ چاہتے ہو کہ وہ ناراض ہو جائے؟ نماز ظہر میں مسجد کا رخ کیجئے، نماز عصر میں مسجد کا رخ کیجئے، نماز مغرب عشاء میں نمازوں کی پابندی کیجئے. اللہ کے واسطے آج کے دن کو سزا کا دن مت بنائیے گا. آج اللہ نے ہمارے لیے خوشی کا دن بنایا ہے. مت بنائیے گا، نافرمانیاں اور گناہ کر کے سزا کا دن مت بنائیے گا. اللہ ہم سے راضی ہے. یہ میرے مولا کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. اگر وہ ہم سے راضی ہے تو گناہ کر کے اس کو ناراض مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے میرے نوجوان بچوں سے کہ وہ اس طرح کی حرکت ضرور نہیں کریں گے کہ آج کا دن ان کے لیے سزا کا دن بن جائے. آج اللہ دیکھو پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھا، کتنا ثواب تھا نا روزہ رکھنے میں. آج کے دن روزہ رکھنا گناہ کیوں ہے؟ جو روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، آج کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، گناہ ہے. کیوں؟ ایک تو علماء نے یہ فرمایا کہ جب اللہ حکم دے تو ثواب ہے، حکم نہ دے تو ثواب نہیں ہے. آج اس نے حکم نہیں دیا. اور علماء نے فرمایا اگر کسی نے رکھ لیا تو گنہگار اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ 30 دن تک بندے نے اللہ کے یہاں مزدوری کی، کہ اس کی باتوں پر عمل کیا، تلاوتیں کی، قرآن پڑھا، روزے رکھے. آج اس نے اپنا مہمان بنایا ہے. تو گویا کہ تم اس کے یہاں مہمان نہیں بننا چاہتے، روزہ رکھ کر کے بتانا یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کا مہمان نہیں بننا چاہتا. میرے عزیزو اپنے نصیبے پہ قربان جاؤ. سرکار کے صدقے میں اللہ نے آج ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے. آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، کسی دنیا دار کے نہیں. لہٰذا ہمارے نوجوان بچے باندرا ویسٹ کے اندر بھی جاتے ہیں، جو ہے وہاں فلم سٹار کے گھروں کے سامنے انہیں عید کی مبارکبادی دیتے. افسوس کی بات ہے اپنے غریب بھائی کو مبارکبادی نہیں دیتے ہو، ان کمینوں کو جا کر کے عید کی مبارکبادی دیتے ہو جنہوں نے ایسی ایسی خبیث فلمیں ریلیز کر کے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا ہے. آج کہ تم جا کر کے انہیں مبارکبادی دیتے ہو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم 10 روپیہ کسی فقیر بچے کے ہاتھ پہ رکھ دو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ان کمینوں کے یہاں نہیں جانا ہے. ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے نہیں ہے. کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں؟ کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اسی سچے مسلک پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب